السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ ایمان بھی بنا دے، یقین بھی بنا دے، اور ان چیزوں پر اللہ صحیح مانا کر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ بھائیو، دین کی باتیں بہت ساری کہی جا رہی ہیں، سنائی جا رہی ہیں، ضرورت ہے عمل کرنے کی۔ علم جو ہے وہ علم کافی نہیں ہے، علم برائے عمل ہے۔ ہمیں جس چیز کا شریعت کا علم ہو جائے، اس کے مطابق اگر ہمارا عمل ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں، اور عمل بھی کافی نہیں ہے۔ عمل ہو بلائے رضائے الہی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمارا عمل ہو۔ اگر علم کافی ہوتا نجات کے لیے تو شیطان بہت بڑا عالم ہے، علامۃ الدہر نہیں، وہ علامۃ الدہور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں آیا، اور حضرت آدم علیہ السلام تو وقت مقررہ پر اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، نبوت کا سلسلہ چلا، خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کے بعد میں اللہ کے نبی بھی اپنے اللہ کے حضور تشریف لے جا چکے۔ اب امت محمدیہ کا دور ہے، جب تک پوری دنیا کا خاتمہ ہوگا اس وقت تک شیطان رہے گا۔ علم اگر کافی ہوتا تو شیطان کے لیے نجات ہوتی، لیکن نجات ہوئی؟ لعنت اللہ علی الشیطان، قیامت تک کے لیے اللہ کی لعنت ہے، اور تمام نیک متقی پرہیزگار و فرشتوں کی اس پر لعنت ہے۔ کتنا بڑا عالم تھا، علم سب کچھ ہوا، مارا گیا کہ نہیں مارا گیا؟ اور بھائیو، عبادت علم بھی تھا اس کے پاس، عمل بھی بہت تھا۔ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی علاقہ شیطان نے ایسا نہیں چھوڑا جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو۔ عبادت معلوم ہو کہ عمل بھی اگر اللہ کی رضا سے خالی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ عمل بھی نجات کے لیے کافی نہیں۔ علم شریعت کا سیکھنا ہمیں اس لیے کہ تاکہ اس کے مطابق عمل کر سکیں، یہ ضروری ہے۔ اور عمل میں بھائیو اخلاص پیدا کر لیا جائے۔ اگر عمل اخلاص اللہ کی رضا کے لیے تو عمل بھی کافی نہیں ہے۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے۔ دو ہی عمل میدان محشر میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تمام اعمال میں، وہ نماز کا شعبہ ہو، زکوٰۃ کا شعبہ ہو، روزے کا شعبہ ہو، حج کا ہو، صدقہ خیرات، کچھ بھی ہو، تمام عبادات کے جتنے شعبے ہیں ان سب میں اگر اخلاص نہیں ہے تو بھائیو وہ کوئی بات نہیں۔ اخلاص کسے کہتے کہ وہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے، ہم جو بھی عمل کریں، چھوٹا عمل بھی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہو گیا ہے، وہ اس بہت بڑے عمل سے بہت بڑا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو بھائیو وہ بہت بڑی چیز۔ اللہ سے ہمیشہ اخلاص مانگا کرو۔ میدان محشر کی دو چیزیں سب سے بھاری ہوں گی، ایک اخلاص اور دوسرے خوش اخلاقی، خوش خلق، خندہ پیشانی سے ملنا۔ اللہ کے نبی نے پناہ چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من سیئ الاخلاق، اے اللہ برے اخلاق سے، بد اخلاقی سے، برے اقوال سے، اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ اخلاص اور بھائی خوش خلقی، اخلاص کا تعلق خالق کے ساتھ ہے اور خوش خلقی کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ اخلاص سے اللہ راضی ہوتا ہے اور خوش اخلاقی سے مخلوق خوش ہوتی ہے۔ زبان کے اندر ایک مٹھاس ہونا چاہیے۔ خندہ پیشانی بہت بڑا صدقہ ہے، اپنے بھائیوں سے ملو خوش اخلاقی کے، زبان کے اندر ایک مٹھاس ہونا چاہیے۔ مومن کے اندر اللہ نے سلامتی رکھی ہے، امن رکھا ہے۔ اسلام اور ایمان یہ دو چیزیں ہیں۔ اسلام کہتے ہیں ظاہری تابعداری کو، ماتحتی کو، اطاعت کو، اور ایمان کہتے ہیں کہ اندر سے ایمان یقین بن چکا ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو، ظاہر بھی مطلوب ہے اور باطن بھی مطلوب ہے۔ ظاہر اگر اچھا ہے اور باطن اچھا نہیں ہے تو نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ منافقین مدینہ کا ظاہر اچھا تھا
अल्लाह के नबी की खिदमत में आते थे, मस्जिदों में आते थे, नमाजों में शरीक होते थे, गज़वों में भी जाते थे, लेकिन बातिन अच्छा नहीं था। अल्लाह ने मुस्तकिल तरीके से सूरह मुनाफिकून नाजिल फरमाई, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। अल्लाह ने बता दिया, इनका ज़ाहिर तो अच्छा है, जुबान से कह रहे हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। तो मालूम हुआ कि ज़ाहिर भी अच्छा हो, इसका ताल्लुक इस्लाम से है। हम मुस्लिम हैं, हमारा ज़ाहिर भी अच्छा होना चाहिए। हम मोमिन हैं, हमारा बातिन भी अच्छा होना चाहिए। सादिकुल कौल वल फ़अल, जो हम जुबान से कह रहे हैं वही हमारा यकीन भी बनता चला जाता है। अल्लाह करे हमारे अंदर भी इखलास आ जाए। जब आदमी इखलास को इख्तियार करता है, मेरा कुछ भी अमल हो मेरे अल्लाह की रज़ा के लिए, तो फिर अल्लाह ताला के छोटा अमल भी कबूल हो जाता है। हज़रत मुजद्दिद शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ऊंचे दर्जे के बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़ा मकाम अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया था। पूरी दुनिया से लोग क्या ना उनके मज़ार पर जाते हैं। शेख सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है। मुजद्दिद अल्फ़सानी, अल्फ के माने हजार के आते हैं। 1000 साल के बाद में अल्लाह की तरफ से ये निज़ाम तय है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इत्तला दे दी थी। सारी दुनिया में जो कुछ होने वाला है, क़यामत तक जितने वाक़यात और हालात पेश आएंगे, उन सब के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला दे दी। अल्लाह ने ऐसा हमें नबी अता फरमाया था, कोई जिंदगी का गोश ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें कि रहबरी मौजूद ना हो। बता दिया अल्लाह के नबी ने सब बात। तजदीदी कारनामे हर इलाके में, हर खित्ते में, हर मुल्क में, हर जगह पर अल्लाह ताला को अपना निज़ाम चलाना है। हम दीन का जो काम कर रहे हैं, ये भाइयों हमारे आपके करने से नहीं होगा, अल्लाह के कराने से होगा। जैसी ज़रूरत होती रहेगी, जैसे हालात आते रहेंगे, अल्लाह उसी एतबार से इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। वो क़यामत तक इसको मैं, जब तक अल्लाह को दीन की हिफाजत करनी है, असबाब रास्ते वास्ते अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल से सारे होते रहेंगे। हम सब हिफाजत करने पर आए, अल्लाह हिफाजत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो शेख सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ऊंचे दर्जे के बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं। कैसे अल्लाह बुजुर्गों के अजीब शान होती है, अहलुल्लाह के अजीब, उनका कोई कदम भी क्या ना बगैर इखलास के नहीं होता। चप्पे चप्पे पर उनकी नज़र अल्लाह पर होती है। हम भाइयों अमल करने के बाद में गाफिल हो जाते हैं। शैतान हमारा दुश्मन है, इससे हमेशा बचते रहो, बचते रहो, बचते रहो, बचते रहो। इन्ना शैतान अदुव्वुन लकुम फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। अल्लाह का हुक्म है, ये तुम्हारा भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है। मेरी भी नाफरमानी की है, तुम्हारी तो क्या इताअत करेगा। तो शैतान हर मौके पर कुछ न कुछ कहीं ना कहीं लूटता रहता है। पहले तो ये करता है कि अमल करने ही नहीं देता है, अमल करते हैं तो फिर उसमें लूट का मामला बना देता है, रियाकारी दिखलावा आ जाता है। इस रियाकारी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे। भाइयों अमल करो, अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करो। मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह 1000 साल के बाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाए, इसलिए अल्फ के माने हजार के आता है। अल्फ़सानी पहले मुजद्दिद और तजदीदी काम करने वाले और पूरी शरीयत को नाफिज करने वाले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो तो हादी कुल थे, रहमतुल लिल आलमीन बन के अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेजा था। उनका तो हर कौल, हर फ़ैल, हर अमल काबिल इत्तिबा है। हमारा जो रास्ता, हमारा जो तरीक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहज पर रहेगा, मिलता रहेगा, तो हम सुन्नत के मुताबिक काम करते रहेंगे तो कबूल है। और जो तरीक, जो कौल, जो फ़ैल, जो हमारा अल्लाह के नबी की शरीयत से हट जाएगा, उनकी इत्तिबा से हट जाएगा, वो मरदूद हो जाएगा, काबिल कबूल नहीं है। मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह इखलास की बात न आई। इखलास किसे कहते हैं, कैसा इखलास होता है? हजरत के ज़माने में, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, और जो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी चुटकियों में कहीं से कहीं बहुत सारे मजमून को इकट्ठा कर लेते हैं। उस वक्त कलम होते थे। देवबंद को अल्लाह गरीक रहमत करे, कितना बड़ा तजदीदी काम किया है। हजरत हुज्जतुल इस्लाम
مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں تجدیدی کام انہوں نے کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نے عجیب کارنامہ انجام دیا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے عجیب انداز سے کام کیا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب انداز سے کام کیا ہے۔ کس نہج پر کام کیا ہے؟ حضرت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی نمر اللہ مرقدو نے کتنا تجدیدی کام کیا ہے اور کس انداز سے معاشرات میں معاملات میں کیسا کام کیا ہے۔ اور ابھی ہماری قریب صدی میں ماضی میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ غری کے رحمت کریں ان سب بدو کیسا عجیب کام کیا۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے، ہر 100 سال کے بعد میں تجدیدی کام ہوتا رہے گا۔ اللہ اپنے اسی انداز کے علماء سلامہ علماء ربانیین سے یہ دنیا خالی نہیں رہے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دو چیزیں ہیں، اگر دو چیزوں پہ تمہاری عمل تمہارا ہو گیا ہے تو تم میری شریعت کے حاملین میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ ایک اللہ کا ڈر، خوف، اتقوا اللہ، غمی ہو خوشی ہو، اپنوں میں ہو غیروں میں ہو، خلوت میں ہو جلوت میں ہو، اللہ کا ڈر۔ مومن نڈر ہو کے زندگی نہیں گزارا کرتا، مومن کے اندر ڈر بھی ہوتا ہے اور خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اسے امید بھی ہوتی ہے۔ بالکل نڈر ہو کے زندگی کافروں کی گزرتی ہے، بے ایمانوں کی گزرتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا بھی یہ کافروں کی زندگی ہے۔ ایمان والا نا امید نہیں ہوا کرتا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ نا امید جو ہوتے ہیں یہ کفر کا ایک شعبہ ہے۔ ایمان والا نہ غلطی ہو جاتی، کس سے غلطی نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی کو اللہ غری کے رحمت فرمائے، اپنی شایع نشان بدلہ نصیب فرمائے۔ اس جانا درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اے اللہ ہمارے نبی کو پوری امت کی طرف سے وہ بدلہ عطا فرما جو ان کی شایع نشان ہے۔ کتنا نبی نے کام کیا ہے۔ بات ادھر چلی گئی تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کرتے تھے، حدیث لکھتے تھے۔ ایک مرتبہ چونکہ آپ لوگوں جو پرانے لوگ ہیں وہ تو جانتے، نئے نوجوان طبقہ وہ نہیں سمجھتا ہے۔ ہمارے بچپنے میں بھی قلم سے لکھنے کا رواج تھا، قلم سے لکھتے تھے۔ آج بھی مدرسوں میں یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہے، لکھنے پڑھنے کی۔ قلم ہوتی ہے، روشنائی ہوتی ہے، روشنائی لی اور اس سے لکھنا شروع کیا، اور جب روشنائی بعض مرتبہ گاڑھی ہو جاتی ہے، اس کے چلنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے تو قلم کو صاف کیا جاتا ہے، اور قلم کو صاف کرنے کا رواج انگوٹھے پر ہوتا ہے، انگوٹھے پر ہوتا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھتے تھے۔ اب گھنٹوں گھنٹوں سبق ہوتا تھا، بہت پوری دنیا کا اللہ نے مرکز بنایا تھا سرحد کو۔ اس وقت چاروں طرف سے علماء فقہاء سب کا رجوع حضرت کی طرف کو تھا۔ تو لکھتے لکھتے حضرت کو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیشاب کا استنجے کا تقاضا ہوا۔ اب کچے استنجے کھانے ہوتے تھے تو تشریف لے گئے۔ جب استنجے کے لیے بیٹھنے لگے تو حضرت کی نظر پڑی کہ اوہو یہ تو روشنائی ہے، اور میں یہ ناپاک جگہ پر یہاں استنجے کی ایک ضرورت کی جگہ سے میں آ رہا ہوں، یہ جگہ اچھی نہیں ہے، یہ تو استنجے کی ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے۔ اب یہ انگوٹھا اگر میں کیا نا یہاں پر صاف کروں گا پانی سے تو اس کا پانی کہاں جائے گا؟ یہ پانی نیچے جائے گا، اور یہ کچی جگہ ہے، ناپاک جگہ کا پانی ہو جائے گا۔ تو اس روشنائی کی جس سے میں یہ لکھ رہا ہوں، یہ حدیث کی کیا نا توہین ہے۔ حدیث کا پڑھنا پڑھانا ایک اونچا عمل ہے، تو اس کی روشنی جو اس میں واسطہ بنی ہے، یہ روشنائی اگر نیچے گرے گی ناپاک جگہ پہ تو اس کی ناقدری ہے۔ فوراً وہاں سے نکلے، وہاں سے نکلنے کے بعد میں پاک جگہ پر آئے، وہاں پانی لیا، پہلے سے انگوٹھے کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد میں اندر تشریف لے گئے۔ اللہ نے اسی وقت القاء فرمایا، ان کے مکتوبات میں لکھا ہوا ہے، القاء فرما اے میرے احمد شیخ سرہندی، میری عظمت اور محبت میں میرے نبی کی حدیث کی تمہارے دل میں یہ عظمت ہے، ہم نے یہ تمہارا عمل قبول کر لیا ہے، تمہارے جنت کے فیصلے ہو گئے۔ کتنا بڑا عمل تھا، چھوٹا سا عمل تھا نہیں، چھوٹا سا عمل تھا، لیکن اخلاص کے ساتھ، اللہ کے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ تو بھائیو اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، مجھے بھی ضرورت ہے، آپ سب کو ضرورت ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ لوٹتا رہتا ہے، کہیں عجب میں مبتلا کر دیتا ہے، خود پسندی میں مبتلا، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا۔ اللہ نہ چاہے تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے حدیث شریف کے اندر انجام بتا دیے گئے ہیں۔ عالم کو بلایا جائے گا اور جہنم میں ٹھوس دیا جائے گا،
علم کس لیے کیا تھا؟ اے اللہ اس لیے کیا تھا کیا نا میں نے یہ علم کیا، یہ سیکھا ہے، وہ سیکھا ہے، میں اپنے کو کہہ لوں بہت بڑا عالم ہوں، اللہ کے یہاں بھی میرا پڑھنا پڑھانا قبول ہے کہ نہیں ہے؟ قبول ہے تو بھائیو سب کچھ ہے، اور قبول نہیں تو کچھ نہیں۔ بہت ڈرتے رہنا چاہیے، بہت ہی ڈرتے رہنا چاہیے۔ بات کدھر سے کدھر چلی جائے گی۔ مجھے تھوڑی سی باتیں خصوصی بتانی ہے۔ یہ حدیث، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اس کے بارے میں ذرا سے ایک مضمون کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اللہ کرے ہمارا اس کے مطابق عمل ہو جائے اور ہمارے لیے بھی جنت کی بشارت مل جائے۔ جو میں نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ بھائیو نفس مطمئنہ کے لیے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ غریق رحمت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ تو پاکیزہ جماعت تھی۔ ان کے بعد میں تابعین تبع تابعین کا زمانہ تھا، ان کے بعد میں اور زمانہ تھا۔ بھائیو حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تشریح فرمائی ہے، اور قرآن شریف میں ایک جگہ اس مضمون کو بھی کیا نقل کیا ہے۔ نفس مطمئنہ جو بن جاتا ہے دنیا ہی میں، نفس مطمئنہ تو جنت کی خوشخبری انتقال سے پہلے دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت اونچے درجے کے اللہ کے نیک بندے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ خوشخبری کم ملتی ہے، اس خوشخبری کو بھی بتایا گیا کس وجہ سے ملتی ہے۔ ایک جگہ اس کے بارے میں صراحت کے ساتھ قرآن شریف میں اللہ نے 3 آیتیں نازل فرمائی ہیں، وہ پورا مضمون وہاں بیان کیا گیا ہے کہ نفس مطمئنہ کے لیے کیا خوشخبری ملتی ہے اور نفس مطمئنہ بنتا کب ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ تو بھائیو اتنا ہی کم ہے، زندگی فنا کی طرف کو جا رہی ہے، کب کس کا کس وقت چلا جائے۔ کس حال میں جی رہے ہیں، کسی حال میں جس حال میں جیو گے، کما تحیون تموتون کما تموتون تحشرون، جس حال میں جینا ہے اسی حال میں دنیا سے جانا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی اللہ ماشاءاللہ کسی کا کوئی عجیب اللہ کے ساتھ معاملہ دوسرے ہے تو الگ بات، ورنہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اللہ ہمارے خالق رازق ہے، ایمان والے ہم، ہمارا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر استقامت اس پر حاصل کی ہے۔ یہ استقامت ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ دین کے ہر شعبے پر مضبوطی سے جیسا شریعت کا حکم ہے ایسا جم جانا، استقامت علی الدین۔ جیسا حکم ہے، جس حال میں ہم ہیں، جہاں ہم ہیں، اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے میرے لیے، یہ ہے استقامت علی الدین۔ اللہ کا مطالبہ کس وقت کیا ہو رہا ہے، غمی کا موقع ہے تو اس وقت اللہ کا مطالبہ کہ غمی ہماری کیسی ہو، خوشی کا موقع، خوشی پر اللہ کے نبی نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، ہماری خوشی کیسی ہو۔ ہمیں اللہ نے صحت قوت والا بنایا تو صحت قوت کے زمانے میں کیا عمل ہمیں کرنا ہے۔ اللہ نے فکر و فاقہ ڈالا ہے، کچھ حالات ڈالے ہیں، مالی حالت اچھی نہیں تو اس وقت اللہ کے نبی کی شریعت اور اللہ کے نبی کا شیوا کیا رہا ہے۔ ہر موقع پر استقامت علی الدین کے مضمون کو، استقامت علی الدین کو مضبوطی سے اپنا لینا۔ تو اگر یہ ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ یہ نفس مطمئنہ کی بشارت ان آیتوں میں دے دی گئی ہے۔ یہاں اجمال ذکر کیا گیا ہے، تفصیل وہاں پر بتا دی گئی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب نفس مطمئنہ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، بعض بزرگوں کو یہ کشف بھی ہوا ہے اور بعض بزرگوں کو الہام بھی ہوا ہے، بعض بزرگوں کو القاء بھی ہو جاتا ہے۔ اپنے آخری وقت کو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آخری وقت میرا کیا ہے، کب میرا آخری وقت ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ پتہ کسے چلتا ہے؟ جو نفس مطمئنہ دنیا میں بن جاتا ہے۔ ہم سب کا نفس نفس امارہ بالسوء ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے نفوس قدسیہ بھی امارہ بالسوء ہوتے ہیں، لیکن پھر اس نفس کو وہ نفس لوامہ بناتے ہیں اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں قرآن میں کہا گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا جب ایک الزام لگا تھا کہ میں بری نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ہر نفس کا نفس امارہ بالسوء ہے، لیکن پھر آدمی کے اندر جب ایمان ہوتا ہے تو ایمانی ایک علامت اور ایک پہچان ہوتی ہے۔ ایمان والے کو برے کام کرنے نفسی تقاضے سے، بشری تقاضے سے غلط کام ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات تو معصوم ہے، وہ تو بالکل معصوم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ معصوم تو نہیں ہوتے، گناہ سرزد ہوں گے، انسانی ناطے سے گناہ سرزد ہوں گے، لیکن وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، انہیں غلطی کا فوراً احساس ہو جاتا ہے۔ ہم سب سے بھی غلطی ہوگی، ہر ایمان والے کو القاء ہوتا ہے، ایک القاء رحمانی ہے، ایک القاء شیطانی ہے۔ ہر یہ تیرا عمل اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف کام ادا رہا ہے، تو رحمانی القاء رحمانی ہوتا ہے۔ اگر ایمان کی سطح اچھی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے، فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ غلطی ہوگی تو فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے، غلطی کرنے پر غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ نفس لوامہ بن گیا ہے، اس کی بھی اللہ نے قرآن میں وضاحت فرمائے ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ نے قسم کھائی اس نفس کی کہ نفس لوامہ غلطی ہو گئی، غلطی پر باقی نہیں رہے، ہم سب سے غلطی ہوتی ہے، غلطی پر باقی نہیں رہنا چاہیے، فوراً غلطی کا احساس ہوتے غلطی کو چھوڑ دے اور توبہ استغفار کر لیں۔ اب جب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ بشری تقاضے سے غلطی ہوگی لیکن فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے، اب نفس لوامہ بن گیا ہے۔ اگر وہ اس فعل پر جمع رہا ہے، غلطی سے بچتا زندگی گزار رہا ہے اور غلطی ہو گئی ہے، کہیں چوک ہو گئی ہے، کہیں بیٹھ گیا ہے، فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ من نظف الاستغفار جعل اللہ لکل ضیق مخرجا، جو استغفار کو غلطی کو توبہ کرنے کا مزاج بنا لیتا ہے، اللہ اس کے لیے نکالنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ پھر اس سے آگے ترقی ہوتی ہے۔ ترقی کیا ہوتی ہے؟ پھر طبیعت اس کی شریعت کے مطابق بن جاتی ہے، جو شریعت کا حکم ہوتا ہے وہ اس کی طبیعت کا حکم ہوتا ہے۔ اب اتنا اونچی سطح پر چلا جاتا ہے وہ کہ غلطی پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہت کم خال غلطی ہوگی، چپے پر غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے، زبان غلط چلی ہے، دماغ میں کچھ خیالات غلط آ رہے، عبادات کے شعبے میں کہیں کچھ خرابی ہے، معاملات میں کچھ نقص خرابی ہو گئی ہے، معاشرت میں کچھ پھسل گیا ہے، اور اخلاقیات میں کچھ ایک دم احساس ہوگا۔ یہ ہے ولی کی پہچان۔ جہاں ذرا سا ترچھا ہوا فوراً اللہ پھر ایسے بندے پر اپنا فضل فرماتا ہے، یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے کہ غلطی اس سے کبھی خال ہوگی، لیکن غلطی کرنے پر پشیمان ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے، فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ بھائیو، جب یہ اس سطح پر آ گیا، اب ایمان اس کا کمال کو پہنچ چکا ہے۔ جب کمال کو پہنچ چکا ہے تو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ملک الموت تشریف لاتے ہیں موت کے وقت میں، اے نفس مطمئنہ، اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں، سب سے دنیا ہی میں آ جاتا ہے یہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چل اے پاکیزہ روح۔ ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ مرنے والے کے سرانے قریب بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ میں بے شمار فرشتے ہوتے ہیں۔ ملک الموت سمجھے جیسے کہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں پورا اس کا ملک کا، ایسے ملک الموت تو پوری انسانیت کی روح قبض کرنے کے لیے وہ تو ایک بڑے ذمہ دار ہیں، ان کے تحت میں اربوں خربوں بے شمار فرشتے ہوتے ہیں۔ یہاں دنیا کا کوئی وزیر عہدے دار، اس کے کتنے ملازمین، کتنے خادم ہوتے ہیں اس کے، تو فرشتہ اللہ کا ایک نظام ہے، وہ تو اللہ کا باطنی نظام ہے، ان کے ساتھ میں کتنے بے شمار فرشتے ہوتے ہیں۔ نفس مطمئنہ جتنا اونچے درجے کا ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزارتے اس کی سطح پر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض اللہ کے متقی پرہیزگار بندے ایسے ہیں کہ 500 فرشتے انہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، تمہارے لیے ایسی حور ہے، تمہارے لیے ایسی جنت ہے، تمہارے لیے ایسا کھانا ہے، تمہارے لیے ایسے گلیچے ہیں، تمہارے خادم ایسے ہیں، تمہاری حور یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ 500 خوشخبری سناتے ہیں۔ ایک فرشتے نے جو خوشخبری سنائی وہ دوسرا فرشتہ دوسری خوشخبری سناتا ہے۔
یہ بھائیو نفس مطمئنہ ہے. جب ایسے بن گیا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کا فوراً جواب آتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے میرے بندے، اے میرے نفس مطمئنہ، میرے پاکیزہ بندے، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں شامل ہو جا. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، قرآن میں اس مضمون کی وضاحت آئی ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا. جب ملک الموت تشریف لاتے ہیں تو اس وقت جانے والے کو ایک احساس ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، میرے ساتھ کیا گزرے گی، یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں کیسے ہوگا. فوراً اللہ تخافوا، فرشتے کہتے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، میرے بیوی گئی، بچے گئے، مکان گئی، دکان کی جائیداد گئی، یہ کیا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. تم دنیا بھر زندگی بھر سنتے رہے نماز میں جنت ملے گی، روزے میں جنت ملے گی، اللہ کے راستے میں نکلنے میں جنت ملے گی، علم سیکھنے پہ جنت ملے گی، روزہ رکھنے پہ جنت ملے گی، یہ سارے کام کرنے پہ جنت دیکھی تو نہیں تھی، نہیں دیکھی تھی جنت، اللہ نے پردہ رکھا ہے. ہم نے فرشتے نہیں دیکھی، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے. ہم نے قبر کا عذاب نہیں دیکھا، قبر کے عذاب پر ہمارا ایمان ہے. قبر میں جنت کا باغیچہ اللہ بنائیں گے، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے. میدان محشر ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے. پل صراط سے گزرنا ہوگا، ہم نے دیکھا، ہمارا ایمان ہے. اللہ کے یہاں میزان عدل رکھی جائے گی، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے. اور اللہ جنت کیسی دے گا، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے. جہنم کے عذاب کتنے شدید اور مدید ہوں گے، ہم نے نہیں دیکھے، اللہ ہمارا ایمان ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اس جنت کی خوشخبری سنو، جنت دکھا دی جاتی ہے. حدیث شریف کے اندر آتے جنت دکھا دی جاتی ہے اور فوراً جنت دیکھنے کے بعد میں آدمی خوش ہو جاتا ہے. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. آگے فرشتے پھر بتاتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی تو رہا، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ فرشتے ہیں دیکھے ہم نے، لیکن ہے کہ نہیں ہے من کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمارے پاس حساب لکھنے والے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، موذی چیزوں کو ہم سے روکنے والے فرشتے ہیں. ہم اپنے کاروبار میں ہیں، کیا ہمارے فرشتے حفاظت میں ہیں. حضرت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بعض آدمی کی 60 فرشتے حفاظت کرتے ہیں. کتنا اللہ کا عجیب نظام ہے، منظم نظام ہے. اگر اللہ کی طرف سے فرشتوں کی حفاظت نہ ہوتی، شیاطین کبھی کے انسانوں کو ختم کر چکے ہوتے. لیکن ہوتا ہوا ہے جو اللہ کا نظام ہے، فرشتوں کی حفاظت ہے. تو فرشتے بتا رہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ساتھ میں تھے، تمہارے دوست تھے، تمہاری حفاظت کرتے تھے، لیکن اللہ نے پردہ رکھا تھا. ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ اور یہاں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہاری جو خواہش ہوگی. اب دارالعمل تو ختم، دنیا بھائیو دارالعمل ہے، اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا، اور اس کا بدلہ موت ہی سے شروع ہو جاتا ہے. ہم نے ایک عمل کیا ہے، نماز پڑھ، عمل کرتے رہو، یہ ہے استقامت. عمل کا بھی زمانہ ہے، ہماری تھوڑی سی محدود زندگی ہے. ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمر پائی ہے؟ 63 سال تو اللہ کے نبی نے پائی ہے. بزرگوں نے لکھا ہے امت محمدیہ کی عموماً عمر 63 سال ہوگی. کچھ پہلے دنیا سے چلے جائیں گے، کچھ آخر میں کچھ اور بڑھ جائیں گے، لیکن اوسط وہی نکل کر آئے گا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے جب عمر 60 کو پار کر جائے اور 61 62 63 میں گزر جاؤ، سمجھ لو عمر تبھی تمہاری ہو چکی ہے. اب تو آخرت کا کب سفر ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں. اس لیے آخرت کی تیاری بڑھ کر لو، آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے. ہم دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں. فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. دنیا ہمارے لیے، ہم آخرت کے لیے ہے. تو فرشتے کہتے ہیں تمہاری سب خواہشیں پوری ہوگی. اب خواہش کا زمانہ اب آیا ہے. اب تمہاری خواہش، دنیا جانے کے بعد تمہاری خواہش پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا، تمہارے لیے سب کچھ تیار کر رکھا ہے. اشارے پر ساری خواہش پوری ہوگی، جو خواہش ہوگی ساری پوری ہوگی. اور کیوں ہوگی یہ؟ نزلا من غفور رحیم. جس ذات کے لیے تم ایمان استقامت پر جمے رہے ہو، اللہ کو ایک معنی ہے، اس میں شریک اس کا کسی کو نہیں کیا ہے.
اور اس کی پاکیزہ شریعت پر تمہارا عمل ہے، اب اس کی طرف سے یہ دارالجزا ہے، یہ مہمان نوازی ہے اس اللہ کی طرف سے جو حد درجے مغفرت کرنے والا ہے، انتہا درجے کا رحم کرنے والا ہے۔ تو بھائیو، نفس مطمئنہ کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ اب نفس مطمئنہ کے لیے کام کیا کرنے ہیں؟ نفس مطمئنہ بنو، دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری ہو جائے گی، یہ ہے اصل کامیابی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ یہ قرآن نے کہا ہے یہ ہے کامیابی۔ اس کے لیے کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا پڑے گا، اور استقامت علی الدین، شریعت کی باتوں پر جمے رہنا، استقامت علی الدین، جس وقت شریعت کا جو حکم ہو اس کو مان لے۔ غلطی ہوگی، غلطی سے کوئی پاک نہیں ہے، اللہ کے نبی تو انبیاء علیہ السلام تو معصوم تھے، ان سے تو غلطی نہیں ہوگی۔ جو یقین رکھیں، اعتقاد رکھیں، نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبیوں سے بھی غلطی ہوئی ہے، جیسے بہت سارے فرق باطلہ کا یہ خیال ہے، تو سمجھ لو وہ حق سے ہٹا ہوا ہے۔ باقی اولیاء اللہ سے بھی غلطی ہوگی، لیکن اولیاء اللہ غلطی پر رہتے نہیں ہیں، اللہ انہیں متنبع کر دیتا ہے، بر وقت متنبع کر دیتا ہے۔ ہر ولی جو اللہ کا تعلق جس کا سچا ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کو اس مقام پر لے کر جاتے ہیں۔ یہاں بھی ذرا سی چوک ہو گئی۔ ایک واقعہ یاد ہے، سفیان ثوری، حضرت امام سفیان ثوری اونچے درجے کے محدث ہے، بہت بڑا مقام تھا، ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس علم حدیث پڑھنے والے آتے تھے۔ ایک مرتبہ بھائیو، ہم اور آپ غلطی کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان سے ذرا سی چوک ہوگی، اللہ بر وقت میں رہبری فرما دیتا ہے اور ان کی پکڑ کرتا رہتا ہے، انہیں صحیح راستے پر لاتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے رہبری ہوتی ہے۔ علماء ربانیین کو اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے، انہیں مستقل طریقے سے حفاظت فرماتا ہے۔ سفیان ثوری اونچے درجے کے محدث سے مسجد میں تشریف لا رہے تھے، اتفاق سے جب مسجد میں داخل ہوئے تو بجائے دایاں پیر رکھنے کے بائیں پیر سے داخل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ بائیں پیر رکھا گیا، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، یا سور، او بیل، سور کہتے ہیں عربی میں، بیل کو کہتے ہیں، یا سور میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور میرے گھر میں بائیں پیر سے داخل ہوگا۔ مسجد میں آنے کی سنتیں ہیں کہ نہیں ہیں بزرگوں؟ مسجد میں آنے کی سنتیں ہیں، 5 سنتیں ہیں، ان میں سے ایک سنت دائیں پیر سے داخل ہونا بھی۔ چنانچہ فوراً یا سور، بے ہوش ہو گئے ہیں، میرے اللہ نے مجھے سور کہا ہے، ان کے نام کا جز ہی بن گیا ہے، چنانچہ جہاں سفیان کا نام آئے گا وہاں سوری کا لفظ ضرور آئے گا۔ سفیان ثوری اونچے درجے کے محدث تھے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، جیسے آپ کے بھوکات میں ماشاءاللہ یہ پہاڑ ہے، دوسرے پہاڑ ہیں اور بھی آتے ہیں، اللہ کا ایک عجیب نظام ہے، کیسے اللہ نے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، میرے نبی کہہ دو جسے چلو زمین پہ چلو، ہماری قدرت تمہیں معلوم، چپے چپے پر خدا کی ہر چیز گواہی دیتے، کوئی سانے، کوئی خلاق عظیم ہے، پیدا کرنے والا۔ یہ اتنے لمبے چوڑے پہاڑ کس نے گاڑے ہیں؟ یہ لمبی چوڑی زمان کھیتی کس نے بنائی ہے؟ یہ آب شارے، یہ اونچے نیچے کس نے بنائے ہیں؟ چل کے تو ذرا دیکھو، میری قدرت تمہیں معلوم ہوگی۔ چنانچہ بزرگ سفر کر رہے تھے پہاڑوں کا۔ اب پہاڑ کچھ 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ پہاڑ ایسے ہیں جن پر کیا نا آب شارے ہیں، چشمے پھوٹ رہے ہیں، بیل ہیں، پودے ہیں، جانا درخت ہیں، اور ہرے بھرے جنگل بھی ہوتے ہیں۔ ان کہیں ایسے ہوتے، کہیں بالکل خشک ہوتے ہیں، بالکل سخت پہاڑ ہوتے ہیں۔ حرمین شریفین میں کسی کا جانا ہوا ہو، اللہ ہر ایمان والے کو، صاحب ایمان کو حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف بنا دے۔ دل میں ایک تمنا، ایک طلب ہونا چاہیے، ہمارے نبی وہاں آئے ہیں، ہمارے نبی کا مدفن وہاں ہے، تو ایک دل میں کہ عظمت محبت ہونا چاہیے۔ تو بزرگ جا رہے تھے، اب جاتے جاتے دیکھا کہ کچھ ایسے پہاڑ ہیں جو بالکل خشک ہے۔ ابھی پہاڑ ایسے آ رہے تھے جو ہرے بھرے تھے، جن پہ پھیل بھی تھے، پودے بھی تھے، درخت بھی تھے، اور اب بالکل خشک پہاڑ آ رہے ہیں۔ تو یہ خیال آیا اور یہ کہنے لگے، کیا اچھا ہوتا کہ اگر یہ پہاڑ بھی ایسے ہی ہوتے جیسے کہ پچھلے پہاڑ ہے۔ کوئی غلط بات کہی تھی؟ غلط بات تو نہیں کہی تھی نا؟ ہم بھی یہ باتیں کہتے ہیں کہ رات دن کہتے رہتے ہیں، کچھ بھی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ ایک ہمارا خیال ہے اور ایک اللہ والوں کا خیال ہے، زمین آسمان، یہی فرق ہے۔ وہ ہمارے آپ جیسے ہے لیکن ان کا دل اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ہم مخلوق میں گھرے رہتے ہیں، ان کی نظر ہر وقت خالق کی طرف رہتی ہے۔ چنانچہ بر وقت پکڑ آ گئی، کیا اچھا ہوتا کہ یہ پہاڑ بھی ایسے ہوتے جیسے کہ پچھلے کے پہاڑ تھے۔ بر وقت پکڑ آ گئی، اچھا اللہ کی طرف سے اطلاع ہوئی، آواز آئی، اچھا
میرے بندے تو میرا بندہ نہیں رہا ہے، تو میرا مشیر بن گیا ہے، مجھے مشورہ دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا مفہوم مخالف کہ یہ جو آپ نے کیا یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا تھا اگر یہ پہاڑ بھی ایسے ہو جاتے۔ مشورہ دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ کی پکڑ آ گئی ہے، وہ اللہ والے تھے۔ ہم اور آپ بھائی اور آپ دین، یہی فرق ہے۔ ایک لفظ اللہ والے کہتے ہیں، زبان سے ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں۔ جتنا اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جاتی اتنا ہی ڈر و خوف پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بزرگان دین اللہ کی مسجد میں آتے تھے تو ڈرتے رہتے تھے، رنگ بدلتا رہتا تھا۔ اللہ کے شاہی دربار میں حاضری ہے، کوئی بات بے ادبی کی نہ ہو جائے۔ بزرگ گر گئے وہیں فوراً بے ہوش ہو گئے، وہی کیا نہیں، وہی تو نہیں آتے، وہی تو نبیوں کے پاس آتے۔ القا ہوا آواز آئی، میرے بندے اب تو میرا بندہ نہیں رہا، میری بندگی سے نکل کر میرا مشیر بن گیا ہے، مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ یہ پہاڑ ناقص خرابی ہے ان کے اندر، وہ پہاڑ پہلے اچھے ہیں۔ تمہیں میری خدائی میں، میری تخلیق میں تمہیں کیا نا برائی نظر آئی ہے؟ وہ تو اللہ والے تھے، گر گئے رو رہے ہیں، گر گئے رو رہے ہیں۔ اے میرے اللہ پناہ چاہتا ہوں، اے میرے اللہ معافی چاہتا ہوں، اے میرے اللہ مجھے یہ کلمہ نہیں کہنا چاہیے، میرے اللہ اگر آپ نے بخشے کن، رو رہے ہیں، بے حال ہو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں۔ بھائیو زبان پہ جی ہے، یہ ہے تعلق مع اللہ، یہ ہے ولی محفوظ ہوتے ہیں۔ کوئی بات غلطی ہوگی ان سے بھی، لیکن وہ غلطی پر نہیں رہتے، توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو بات لمبی ہو گئی، بتا میں یہ رہا تھا بھائی کیا ہے، گناہوں سے اپنی پاکیزہ زندگی کو بنا لو، اپنا قول بھی سچا کر لو، اپنا فعل بھی سچا کر لو۔ ہم ایمان والے ہیں، ایمانی چیزیں ہمارے اندر ہونا چاہیے، ایمان والا جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما مومن ایسا ویسا ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، ہم ایمان والے ہیں لیکن زبانوں پہ ہماری جھوٹ ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے فضول بیکار باتوں میں اپنے وقت کو نہیں لگاتا ہے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، ہر وقت اپنی زبان، اللہ نے نعمت دی ہمیں زبان، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدردانی یہ ہے کہ زبان کو فضول بیکار باتوں سے، غیبتوں سے بچاؤ، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے شکر میں، اللہ سے مانگنے میں، دعا میں اس زبان کو لگاؤ۔ اللہ نے مال دیا ہے، کن راستوں سے ہم کما رہے ہیں؟ مال کا کمانا، ایمان والے کمانا مال کا حلال ہوتا ہے۔ پاکیزہ طریقے سے کماؤ، پاکیزہ طریقے پر خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے خوب محنت کرو، خوب دنیا کماؤ۔ ایک نہیں، کروڑ نہیں، اربوں خربوں بے تاشا دنیا ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ مال کا حق ادا کرو، حلال طریقے سے مال کو خرچ کرو، کماؤ اور حلال طریقے سے خرچ کرو۔ ہمارا کمانا بھی یہ، ہماری خلوت جلوت، جو ہم تنہائی میں عمل کر رہے ہیں وہ جلوتوں میں ہو، جو جلوتوں میں ہے وہی خلوتوں میں ہو۔ بھائیو آج ہم سب کے سامنے ہیں تو پارس اپنے کو ظاہر کرتے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہماری زندگی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ والوں کی زندگی خلوت جلوت ان کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو بات لمبی ہو گئی، تو بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نفس مطمئنہ بننے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نفس مطمئنہ بنے، اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے، اور مرنے سے پہلے کا بھی اطلاع ہو جاتی ہے۔ ایسا بھی بہت سارے اولیاء کے ساتھ ہوا ہے۔ ابھی ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، الہ آباد کے رہنے والے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے، بہت اونچے درجے کے تھے، بہت بڑے محی السنہ ان کو کہا گیا ہے، قامی البدعت بھی ان کا لقب تھا، بے شمار بدعتیں تھی۔ الہ آباد کے علاقے میں حضرت نے کیسی کیسی محنت کی، اور کس قدر انداز سے انہوں نے پورے الہ آباد کے علاقے کو پاکیزہ بنایا ہے۔ اللہ کام لیتا ہے اللہ والوں سے، اپنے بزرگوں کو اللہ تیار خود ہی کراتا ہے، خود ہی ان سے خدمت ہم کے حوالے ہوتی ہے۔ چنانچہ انتقال سے پہلے وہ سفر کر حج کا ارادہ کیے ہوئے تھے، حج کی منظوری آ گئی، پہلے پانی کے جہاز ہوتے تھے، تو انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ میرا یہ آخری وقت ہے۔ مجلس حضرت کی روزانہ ہوتی تھی، عمومی مجلس بھی ہوتی تھی، خصوصی مجلس بھی ہوتی تھی۔ حضرت فرما رہے، ان کے متعلقین نے فرمایا ہے، کتابوں میں سب باتیں لکھی ہوئی ہیں، کہ جب حضرت کا سفر ہونے والا تھا حج کا، تو اس سے پہلے حضرت کی ایک مجلس ہوئی تھی۔ حضرت نے مجلس ہوتے ہوئے تھے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک شعر پڑھا، کیا عجیب شعر تھا، خاک تو تم کیا نا، پھول تو تم میری تربت پر کیا ڈالو گے، پھول تو تم میری تربت پر کیا ڈالو گے، تربت سے مراد ہے قبر، پھول تو تم میری تربت پر کیا ڈالو گے، خاک بھی میں تم سے ڈالی جائے گی۔
پھول تو میری تربت پر تم کیا ڈالوگے، خاک بھی نہ تم سے ڈالی جائے گی۔ مجلس ہو رہی ہے اور حضرت کی زبان پہ یہ شعر آ رہا ہے، پھول تو تم میری تربت پر کیا ڈالو گے، خاک بھی نہ تم سے ڈالی جائے گی۔ اللہ والوں کا ظرف ہوتا ہے، وہ سب کچھ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کا سفر ہوا، پانی کا جہاز تھا، پانی کے جہاز میں گئے، جب بمبئی ایئرپورٹ سے پہنچے اور سمندر کے بیچ میں سفر تھا، بمبئی اور جدے کے بیچ میں تھے، حضرت کی روح پرواز کر گئی۔ نہ بمبئی واپس آ سکتے ہیں نہ جدے جا سکتے ہیں، ابھی اتنا وقت ہے۔ اگر لاش کو واپس لاتے تو واپس ایسا تو تھا نہیں، آج کل کا انتظام تھا، ہوائی جہاز سے 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں کہیں سے کہیں ہے، پانی کا سفر تھا۔ حضرت کی قبر کو جنازے کو واپس بمبئی بھی نہیں لا سکتے تھے، اور جدے جانے میں بھی جانا 10-15 دن کا وقت تھا، تو لاش کے خراب ہونے کا امکان تھا۔ اس لیے جو اس وقت کے اکابر تھے ان کے ساتھ میں موجود تھے، ان کا مشورہ یہی ہوا کہ حضرت کو غسل دیا جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے۔ پانی کے جہاز بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان میں غسل کا اور کفرانے کا انتظام ہوتا ہے۔ چنانچہ پھر یہ مشورہ ہوا کہ حضرت کو کفنا کر نماز جنازہ پڑھ کے سمندر کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ مسئلہ بھی یہ، اگر لاش کے خراب ہونے کا وہ ہو رہا ہے تو غسل کا اور تکفین کا مسئلہ عمل کرنے کے بعد میں قبر کے حوالے سمندر کے حوالے لاش کو کر دی جائے۔ اس وقت معلوم ہوا حضرت کیا کہہ رہے تھے۔ اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے، غیب کا علم نہیں ہوتا انہیں، اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، غیب بالکل نہیں ہے، غیب تو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ جو تصور کرے کہ یہ نبی، یہ فلاں ولی، فلاں ہمارا وہ، یہ پیر، بالکل نہیں ہے، قطعا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، غیب تو اللہ کا علم ہے۔ اگر غیب کوئی جانتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے جاننے والے ہوتے، آپ کو منع کر دیا کہ آپ غیب کو نہیں جانتے۔ تو چنانچہ اس وقت معلوم ہوا کہ جب حضرت نے یہ شعر پڑھا تھا، تم پھول تو تربت پر میری کیا ڈالو گے، خاک بھی نہ تم سے ڈالی جائے گی۔ ڈالی کسی نے مٹی؟ قبر میں دفن کرتے ہو کسی نے مٹی دی ہے؟ نہیں دی ہے۔ پھول تو تم میری تربت پر کیا ڈالو گے، خاک بھی نہ تم سے ڈالی جائے گی۔ بھائیو، یہ زندگی فنا ہے، ہم سب فنا کی طرف کو جا رہے ہیں۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں، بیوی بچوں کی، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، مکان دکان کی بے شمار نعمتیں دی ہے۔ بھائی، یہ دنیا کافروں کے لیے ہے، ہمارے لیے تو اللہ نے سب کچھ رکھا ہے۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، الدنیا جنت الکافر و سجن المومن، مومن کے لیے تو جیل خانہ ہے، مومن تو جلدی یہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اگر ہمیں موت قیمت سے ملا کرتی، ہم قیمت سے موت کو لے لیا کرتے، محبوب بن جاتا ہے مشکل۔ آخر اپنے اللہ کتنا ہمارے اللہ ہمیں دیں گے، اس کا ٹھکانہ ہم دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی ایسی نعمتیں دیں گے۔ تو بھائیو، بات لمبی ہو گئی ہے، بے ربط ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم سب کا نفس سے ہمارا ہے، نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو، بری غلطی باتیں ہوں گی، ہم سب سے غلطی ہوگی، غلطی ہوگی تو استغفار فوراً کرو، میرے اللہ تو ناراض ہو گیا۔ اپنی بیوی کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو مناتے ہیں، کیا خلاف شرع کام کر کے اپنے اللہ کو نہیں منائیں گے؟ ہم اپنے اللہ کو مناؤ۔ اہل اللہ کا یہی شیوا ہوتا ہے، کوئی مانے نہ مانے، ہمارے اللہ مان جائے۔ اللہ خوش ہو گئی ہے، مخلوق تو کسی سے خوش ہوتی نہیں، مخلوق کا مزاج تو بے وفا ہے۔ اللہ کو راضی کر لو، اور اس کے لیے اس کی پاکیزہ شریعت ہے۔ اللہ نے اپنا نبی بھیجا ہے، اپنی شریعت قرآن کی شکل میں ہمیں دی ہے، قرآن کے مطابق عمل کرنے کا کہنا پورا مکمل نفاذ اللہ کے نبی نے اپنے اوپر کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی جماعت تیار کی تھی۔ باہر گناہ سے بچتے بچتے پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ بنا دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ لائن ہے، مدرسوں کی لائن ہے، یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ ہمیں مختلف طریقوں سے دین سیکھنا ہے، اس راستے سے بھی دین سیکھا جاتا ہے، مدرسوں کی لائن سے بھی دین سیکھا جاتا ہے، اللہ والوں کی خدمت میں جا کے ان کی مجلسوں میں بھی دین سیکھا جاتا ہے، خانقاہوں میں رہ کے بھی تزکیہ نفس کیا جاتا ہے۔ سب راستے ہیں، ہر شعبے کی ضرورت ہے، اس شعبے کی بھی ضرورت ہے، اس سے بھی اللہ نے بہت سارا کام لیا ہے۔ کام تو اللہ لیتے ہیں، شعبے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے پولیس کا ایک محکمہ ہے، وہ بھی سرکاری شعبہ ہے، فوج کا ایک محکمہ ہے، وہ بھی سرکاری شعبہ ہے، ٹرین کا ایک شعبہ ہے، وہ بھی سرکاری شعبہ ہے، پلین ہے، ڈاکٹری، یہ سب کیا نا حکومت کے شعبے ہیں۔ جیسے دین کے مختلف شعبے ہیں، کن راستوں میں کس ضرورت ہے، کیسی ضرورت ہے، اسے کہ ہمیں کام کرنے ہیں۔
تشکیل ہے کچھ؟ اچھا اچھا تشکیل کر لیں، بس مجھے اجازت دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وشفاء دائما وعملا متقبلا وخاتما بالخیر وتجارة لن تبور. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك وصلی اللہ علی النبی الکریم. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، مولا اقراری مجرم ہیں. قدم قدم پر مولا جب اپنا محاسبہ کرتے ہیں، مواخذہ کرتے ہیں، غلطی ہی غلطی ساری پورے اعمال نامے میں نظر آتے ہیں. مولا تیری توفیق سے کچھ چھوٹا موٹا کچھ معمولی عمل کرتے ہیں، مولا آپ کی توفیق سے کرتے ہیں، اس میں بھی نفس و شیطان کی آمیزش مل جاتی ہے. مولا شیطان اس عمل کو بھی ہمارے لوٹ لیتا ہے. مولا اقراری مجرم ہیں، ہماری ہر طریقے سے حفاظت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کے نبی کی حدیثیں سنتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں، جی یہی چاہتا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارے گئے، توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن مولا ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے جب یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ ماحول ختم ہوتا ہے، اپنے معاشرے میں اپنے ماحول میں جاتے ہیں. مولا پھر گناہوں میں لت پت ہو جاتے ہیں، نفس و شیطان کے تقاضے ہمیں دبا لیتے ہیں. مولا ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے. مولا آج آپ کے گھر میں بیٹھ کے توبہ کر رہے ہیں، تمام گناہوں سے مولا ہم توبہ کرتے ہیں، تمام اچھے عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. مولا ہماری حفاظت کے فیصلے فرما دے، نفس و شیطان سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. مولا اس فانی زندگی کا فنا ہونا ہم پر ظاہر فرما دے. بقا کی زندگی کی باقی والے اعمال جن پر بقا ہوگی اور اعمال صالحہ کی برکت سے آپ کے فضل سے مولا قبول ہو کر آپ کے دربار میں جنت کے فیصلے ہوں گے. مولا ان کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. صادق القول اور صادق الفعل مولا تیرے بزرگان دین، تیرے نیک بندے تیری توفیق سے بن جاتے ہیں. مولا ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرما لے. علماء صلحاء جو نیک لوگوں کے کام ہیں، نیک لوگوں کا مشن ہے، مولا اس پر چلنے کی، جمنے کی، تعاون کرنے کی، ان کا ساتھ دینے کی ہمارے لیے توفیق کے فیصلے فرما دے. صادق القول اور صادق الفعل ہمارے پورے عمل کو بنا دے. مولا جو زبان سے ہم اقرار ہم نے کیا ہے، مولا فعل بھی ہمارا اسی کا ساتھ دینے والا ہو جائے. شریعت کے مطابق ہماری طبیعت بن جائے. طبیعت کی کجی سے، طبیعت کے جو برے تقاضے ان سب سے ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرما دیں. مولا جہاں جہاں دین کا کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، مولا سب کو قبول فرما لے. اور جن جگہوں پر آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہے، مولا اچھے افراد نیک متقی پرہیزگار بندے وہاں پر پیدا فرما دے. اے اللہ پوری شریعت کو محفوظ فرما دے، ہم سب کو اس کے ساتھ جوڑ دے. اے اللہ پوری دنیا کے اندر اسلامی ماحول پیدا فرما کر کفری شرکی ماحول پوری دنیا سے ختم فرما دے. اے اللہ یہود و نصارہ کفری شرک کرنے والے بھی آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ان سب کے خالق مالک رازق، سب کچھ آپ ہی کے ہیں. وہ مولا نہیں مانتے ہیں، اگر آپ کے علم ان کے لیے ہدایت ہے اور آپ کی مصلحت ہے، مولا پوری یہودیت کے اندر، پوری دنیا کے عیسائیوں کے لیے، پوری دنیا کے کفر و مشرکین شرک کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے. مولا اگر آپ کے علم ہے اور آپ کی مصلحت ان کے لیے ہدایت کی نہیں ہے، مولا ان سب کے شر و فتنوں سے
ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے سکون کی زندگی عطا فرمانا، اعمال صالحہ کی دائماً توفیق کے فیصلے فرما دے، برے اعمال سے، بری گھڑیوں سے، برے وقت سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ مولا ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، شیاطینی تقاضوں سے ہم سب کے، ہمارے متعلقین کی سب کی حفاظت کے فیصلے فرما دے، اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ شریعت کے جن شعبوں میں مولا ہم سے کام نہیں ہو سکا ہے، ان میں ہم ناقص نکم ہیں، مولا اپنا فضل فرما کر ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما دے، وہاں بھی ہم سے کام لینے کی توفیق کے فیصلے فرما دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ مولا تیرے حبیب نے جو اچھائی بھلائی مانگی ہے وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما دے، جن شر فتنوں سے آپ کے نبی نے آپ کی حفاظت چاہی ہے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ تیرے حبیب نے مولا یہ دعا مانگی ہے، ہم بھی مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ مولا اپنا سچا حقیقی تعلق ہم سب کو نصیب فرما دے، نیک اعمال کی محبت بھی دے دے، نیک لوگ کی محبت بھی دے لے۔ مولا جب تک زندہ رکھے سکون کی زندگی عطا فرمانا، جب دنیا کو چھوڑ رہے ہو، آخرت کا سفر ہو رہا ہے، مولا ایمان پر خاتمہ فرمانا، مولا ایمان پر خاتمہ فرمانا، مولا ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ عطا فرما دے۔ ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام